بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذات الہی کا بقیہ حصہ، عقیدہ نمبر 6۔ اللہ رازق ہے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مخلوق کو روزی دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز کی پرورش کے اسباب پیدا کرتا ہے، لہٰذا وہی حقیقی رزق رساں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم ہی تمہیں اور انہیں رزق دیتے ہیں۔ کہ مخلوق کو پہلی بار کون پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ بھی وہی زندہ کرے گا، اور زمین و آسمان سے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اے پیارے محبوب، فرما دیجیے اگر تم سچے ہو تو اس کے لیے سند لاؤ۔ روزی عطا کرنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اسے تلاش کرنا انسان کے اختیار میں دے رکھا ہے۔ رزق کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ تمام وسیلے اور واسطے ہیں۔ عقیدہ نمبر 7۔ اللہ علیم ہے، اسے ہر چیز کی خبر ہے، جو کچھ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے، سب اس کے علم میں ہے۔ ہماری ہر بات خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، اسے سب کچھ علم ہے، ایک ذرہ بھی اسے پوشیدہ نہیں۔ اس کا علم بہت وسعت والا ہے، وہ دلوں کے وسوسوں و خطروں کو بھی جانتا ہے، غرض اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ان کی چھپی باتوں کو اور سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ چھپی باتوں کو جاننے والا ہے۔ عقیدہ نمبر 8۔ وہی ہر چیز کا خالق ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، انسان، جانور، پہاڑ، دریا، سمندر، غرض تمام حیوانات، نباتات اور جمادات، گویا کہ ساری کائنات کا خالق وہی ہے۔ پھر زمین پر پانی پیدا کر کے زندگی کے اسباب پیدا کیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک تمہارا پروردگار اللہ ہے، جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پایا اور رات کو دن کا پردہ بنایا، رات اس کو تیزی سے تلاش کرتی ہے۔ زمین و آسمان کی پیدائش کے علاوہ اس نے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ اس کے متعلق ارشاد ہے کہ اس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائیں، بلکہ احسن صورتیں بنائیں، اور آخر اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ عقیدہ نمبر 9۔ ہر چیز کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس نے جو اختیار انسانوں کو ملکیت کے دے رکھا ہے وہ عارضی اور مجازی ہیں، کیونکہ اس کرۂ ارض کا اصل خالق اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے وہی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے علاوہ اس کی بادشاہت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ خبردار، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے۔ نیز ارشاد ہے کہ برکت والا ہے وہ، جس کے لیے آسمان و زمین ان کے درمیان کی تمام چیزوں کی بادشاہت ہے۔ تمام چیزوں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ عقیدہ نمبر 10۔ اللہ ہر لحاظ سے غنی ہے، اس کا غنی قابل تعریف ہے۔ اللہ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ جو شخص محنت کرتا ہے وہ اپنے نفع ہی کے لیے محنت کرتا ہے، بے شک اللہ اہل و دنیا سے بے پرواہ ہے۔ اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، اللہ بصیر ہے، یعنی ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے سب اعمال کی خبر ہے، ہر انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، گویا کہ انسانوں کی ذرہ برابر حرکت کو بھی وہ خوب جانتا ہے، یعنی بندوں کے پہلے کے اور بعد میں آنے والے حالات سے بھی باخبر ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ عقیدہ نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ حاکم حقیقی ہے، اگر کسی کو حکومت کے اختیار دیتا ہے تو وہی دیتا ہے، بس اللہ تعالیٰ حکم اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، جو بڑا عالی مرتبے والا ہے، ہر کام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، اللہ سب حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ روز قیامت اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ ارشاد ہے، بس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق فیصلہ کر دے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ عقیدہ نمبر 12۔ تمام چیزیں اسی کے ارادہ اختیار میں ہیں، اس کی مشیت ہر لحاظ سے برتر ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے کچھ نہیں۔
یہ وہ لوگ ہیں جو بارگاہ رب العزت سے دور ہو گئے ہیں۔ اللہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو سیدھی راہ پر لگاتا ہے۔ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ ظلم کی بنا پر وہ ہدایت نہیں چاہتے، انہیں ہدایت کیسے ملے گی؟ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ